بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ تلک عشرۃ کاملہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ 10 قومیں جو یہاں سے جا چکی تھیں واپس آئی ہیں، اور یہ 10 سالہ کنوکیشن ان کا منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام، یہ کورس اب یہ 10 سال کا ہو چکا ہے، بلوغت تک نہیں پہنچا، صرف 10 سال تک۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ بالغ ہو گئے، تو اسی لیے آپ صرف 10 سال کے ہیں۔ تو بات ہوگی ہماری تزکیے کے حوالے ہی سے جو بات ہو رہی ہے، جیسے کہ کل بھی مختلف پروگرام ہوئے ہیں، لیکن یہ تزکیہ وہ نہیں ہے جو اس کی بات وہ کی گئی جس میں دلوں کے امراض بیان کیے، جیسے کہ خاص طور پہ حافظ محمد شریف صاحب جو تشریف لا چکے ہیں انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہاں پہ تزکیے کا ایک اور رخ ہے، وہ ہے کہ ہمارے اعمال میں، آداب میں وہ جو تزکیہ ہے وہ کیسے ہوگا، اور اس کے لیے قرآن کریم میں خاص طور پہ سورہ نور میں بات کی گئی، سورہ احزاب میں چیزیں بیان کی گئیں، سورہ حجرات میں اجتماعی طور پر ذکر کیا گیا۔ تو یہ وہ آداب ہیں، اخلاق ہیں جس سے وہی تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی جیسے کہ سورہ نور میں کہا گیا کہ ہوا ازکیٰ لکم، 2-3 چیزیں بیان کی، بار بار یہ کہا ہوا ازکیٰ لکم۔ تو ازکیٰ جو ہے وہ بھی وہی تزکیے کا ہی معاملہ ہے اور اسی کے ذریعے سے ہے۔ یہاں تک دیکھ لیجئے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ کہ اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی بات کرتے ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کی طہارت کے لیے بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ازواج مطہرات ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تو یہی چیز ہے کہ جو کہ دلوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ آداب ہیں، اخلاق ہیں، اور اس میں ظاہر اگر ہم اس کو جائیں تفصیل سے تو یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ صرف آداب اور اخلاق پہ ہی آپ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو ہم صرف بات کریں گے گھر کی، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، اور انہی کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، سکون ملتا ہے۔ انسان باہر سے آتا ہے، سفر سے آتا ہے، پہنچتا ہے، اور پھر گھر میں ایک دم سکون ہی مل جاتا ہے اس کو۔ تو یہ سکون کی جگہ ہے، تو اس کے بھی آداب ہیں، اخلاق ہیں، وہ بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جس کا قرآن کریم نے باقاعدہ ذکر کیا وہ ہے ادب الاستئذان۔ سمجھے کیا مطلب اس کا؟ اجازت لینے کا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو جاگتے رہیے اسی طرح، سونا منع ہے، حرام ہے بلکہ سونا تو اسی لیے جن کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ پھر سونے کی کوشش نہ کریں۔ کل بھی شیخ صاحب کے درس میں بھی کچھ لوگوں پہ سکینت طاری ہو رہی تھی، تو بہرحال آپ آرام کر چکے ہیں، تو اسی لیے پھر آپ سونا منع ہے، اور ویسے حرام ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔ خواتین کو کہتے ہوئے تو مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ طالبات کو بھی پڑھایا میں نے، تو ان کو تو نہیں کہہ سکتا کہ سونا حرام ہے، آپ کو کہہ سکتا ہوں میں۔ تو آئیے استئذان کی بات کرتے ہیں، یہی اجازت کی، کہ اس میں قرآن کریم نے کس طرح ہمیں مخاطب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ تو خطاب ہے ایمان والوں کو، جو بھی ایمان والے ہیں ان کے لیے، اور جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے وہاں پہ ہمیں فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہیں پہ بھی پڑھو تو خبردار کہ یا تو تمہیں کوئی حکم دیا جائے گا یا کسی چیز سے روکا جائے گا۔
تو یہاں جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں نہ جاؤ. منع نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کی حد بیان کر دی. حتی تستأنسوا، ایک ہے استئناس، ایک ہے استئذان، دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو استئناس ہے انسیت سے، جان پہچان سے، تعارف. ایک اجنبی کو تو نہیں آپ گھسنے دیں گے. اجنبی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تمہارے گھر میں آنا چاہتا ہوں، تو نہیں، آپ اس سے پوچھیں گے، تعارف حاصل کریں گے، معلوم کریں گے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے. یہ تمام تفصیلات معلوم کر کے پھر آپ اگلی بات کریں گے. تو قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ حتی تستأنسوا، اور پھر دوسری بات کہی گئی وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان پہ سلام کرو. اور اسی لیے فرمایا کہ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہی بتانے کے لیے کہ کس طرح ایک اجنبی کو آپ اپنے گھر میں آنے کی اس طرح مطلقاً اجازت نہیں دے سکتے. تو لہذا پہلے وہی استئناس ہے، انس، تعارف، جان پہچان، بات چیت، اور پھر داخل ہو تو سلام کرو. تسلموا علی اہلہا. تو یہی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پہ ان چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ جو معاشرہ بنتا ہے گھروں سے، اور گھر بنتے ہیں افراد سے. تو افراد اگر یہ صحیح معنی میں تربیت یافتہ نہیں ہوں تو پھر مسئلہ جو ہے وہ کوئی ڈھور ڈنگروں کا باڑا نہیں بننا چاہیے کہ اس میں گھسے چلے آ رہے ہیں. نہیں، اس میں اجازت ہونی چاہیے، اس کے آداب بیان کر دیے گئے. اب اسی لیے پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا کہ تم نے اجازت لینی ہے تو کیسے لینی ہے، داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے. حدیث آتی ہے، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اور اس نے، جبکہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اس نے کہا کہ اَأَلِجُ، اندر آ جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خادم تھے، صحابی تھے ساتھ میں، ان سے کہا کہ جاؤ، جا کے اس کو سکھاؤ کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے. تو یہ دیکھیے آپ کی تربیت کا انداز تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں، بلکہ کہا کہ اس کو سکھاؤ. تو یہی ہے کہ جاہل کو سکھایا جاتا ہے، دھکے نہیں دیے جاتے. تو جو بھی اجنبی ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، ناواقف ہے، نہیں جانتا، تو پھر ہم اس کو سکھائیں گے، بتائیں گے. تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو وہ گیا اور ان سے کہا کہ یہ کہو السلام علیکم، سلام کرو، سلام کرو، یہ ہے اجازت. اور اس کے بعد کہو ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو پہلے سلام ہے، وہی جو قرآن نے کہا. تو پہلے سلام، اس کے بعد پھر اجازت مانگنا کہ میں آ سکتا ہوں. تو یہی فرمایا کہ تو آپ نے ان کو سکھایا پہلے، جو صحابی تھے آپ کے ساتھ. تو انہوں نے سن لیا، باہر جو شخص کھڑا تھا اس نے بھی سن لیا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. فقال السلام علیکم ادخل، تو اس نے فوراً اس کو لیا، اسی بات کو، اور سلام کیا اور اندر داخل ہو گئے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یہ ہے وہ قرآن کریم کا حکم. تو آج کل ہمارے ہاں یہ موبائل ہے، بلکہ میں تو اسے فتنہ ہی کہتا ہوں کہ اس زمانے کا وہ فتنہ ہے جو ہر جیب میں ہے. اب وہ جیب میں کیا کرتا ہے یہ اب آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس میں. تو یہ ہے کہ اس سے بھی اجازت لی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اجازت لی جا سکتی ہے. عموماً جیسے کہ لوگ پہنچتے ہیں کہ فون کرتے ہیں گھر والے کو کہ میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں. تو وہاں پر بھی پھر ہمیں یہی کرنا ہے، یہی چیز استعمال کرنی ہے کہ السلام علیکم، میں آ چکا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اجازت لینے کا یہ تصور ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جہاں پہ پرائیویسی ہے. اب یہاں الوداع میں آتے ہوئے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو خود بلایا مجھے، تو ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. پھر
لیکن جہاں پہ کوئی پرائیویٹ جگہ ہے، کسی کی اپنی ہے، شخصی ہے، تو یہی پرائیویسی کا دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اس طرح بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی سلام کے کسی گھر میں گھس جانا یہ انتہائی غلط ہے۔ لعلکم تذکرون، تو یہی چیز یہ ہے بتانے کے لیے کہ تاکہ تم اس کو یاد رکھو، اس کو سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، تو پھر یہ کام تمہارے لیے کتنا بہترین ہو جائے گا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ پھر انسان کے لیے فائدہ ہے، اسی استئذان سے، اسی اجازت لینے سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ وہ شخص چاہے تو اس کو اجازت دے، چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ ایک شخص مصروف ہے، آرام کر رہا ہے، یا اپنی کسی بھی اور کسی کام پہ جانا ہے، اس کے پاس اپنی کوئی اور اپائنٹمنٹ ہے، تو وہ اب نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ساتھ، آپ کا استقبال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ بتا دے کہ میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا، آپ پھر کسی اور وقت آئیں۔ تو لہذا پھر یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح گھر میں داخل ہو جانا، تو کسی ایسی چیز پہ نظر پڑ جائے جو اس کو دیکھنا مناسب نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر وہ یہ تمام چیزوں کی جو پوری طرح ایک احتیاط ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے کہ اس میں جب گھر جائیں گے تو کسی کے گھر میں اس کی چیزوں کی طرف دیکھنا، اس کے گھر میں دیکھنا، اس کی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ تو استئذان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کے گھر میں جائیں گے، بیٹھیں گے اور پھر اپنی بات کریں گے۔ دوسری بات ادب استئذان میں یہ ہے کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی طرف دیکھنا، ہر چیز کو ٹٹولنا، جستجو ہونا، یہ آپ نے کہاں سے لی تھی، یہ کہاں سے خریدی تھی، یہ کیسی چیز ہے، یہ فلاں چیز، یہ سب غلط بات ہے۔ اور جہاں تک کہ گھر کے افراد ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کا معاملہ وہ بھی خاص کر جیسے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس میں پھر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی غض بصر کا حکم دے دیا گیا۔ غض بصر یعنی اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خاتون آ کے دروازہ کھولے، پوچھے کون ہیں آپ، اور وہ پھر تو آپ یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کریں، بلکہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، دروازے کے دائیں جانب یا بائیں جانب ہٹ کے کھڑا ہونا ہے، تاکہ یہ کہ ایک دم دروازہ کھلے تو انسان کی نظر جو ہے کسی ایسے چیز پہ نہ پڑے جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں حدیث آتی ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت بتائی جا رہی ہے کہ اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، کہ کبھی بھی آپ نے جب کسی کے گھر گئے ہیں تو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، تو فرمایا کہ ولكن من ركنه الايمن او الايسر، دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ دروازہ کھلے تو نظر نہ پڑے کسی چیز پر۔ اور پھر کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، تو آپ سلام کرتے تھے وہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ حتی تستأنسوا والا جو مسئلہ ہے کہ سلام کی آواز سنیں گے، اگر وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو سمجھ جائیں گے کہ کون آیا ہے، تو یہ استئناس ہو گیا۔ پھر دوسرا سلام بھی کیا، یہ استئذان ہو گیا کہ اب اجازت چاہتا ہے، جو شخص آیا ہے وہ آنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہے۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ، کہ اس زمانے میں گھروں پہ یا دروازوں پہ پردے نہیں ہوتے تھے، اسی جیسے دروازہ کھلتا تھا ایک دم گھر سامنے آ جاتا تھا، تو اسی لیے پھر کہا گیا کہ اس بات کی پوری طرح خیال رکھیں کہ آپ نے اس کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوں گے تاکہ آپ کی نظر کسی بھی غلط چیز پہ نہ پڑے۔ اور یہی ہے کہ اسی لیے پھر جو منع کیا گیا کہ کسی کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ جائیں اور کسی چیز پہ نظر نہ پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اس لیے کہ یہ اجازت لینے کا معاملہ ہے ہی اسی لیے کہ نظر نہ پڑے کسی چیز پہ، کسی بھی انسان پہ، مرد ہو خواتین ہو، جو نہیں چاہتا کہ کوئی ان کو دیکھے۔ اس میں گھر میں آدمی اپنے اپنے مزاج سے ہوتا ہے
اپنے انداز سے ہوتا ہے، تو اسی لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سوٹ پہن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، تو وہ اپنے لباس میں ہو سکتا ہے، تو اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ وہ گھر میں کیسے ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ استئذان یا اجازت کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی بھی اس طرح کی چیز پہ نظر نہ پڑے۔ اور دیکھیے اس سے بڑھ کر یہ بات بھی کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور پھر گھر میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، کہیں سے کسی بھی دروازے میں اگر کوئی سوراخ ہے وہاں سے جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون بیٹھا ہے، کون آیا ہے، کون کیا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے لیے پھر گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، یہاں تک کہہ دیا گیا، اس لیے کہ ان کی پرائیویسی میں اس نے مداخلت کی ہے، اس میں دخل اندازی کی ہے، تو لہذا یہ دخل اندازی کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اگر وہ آنکھ بھی پھوڑ دیں تو ان پہ نہ کوئی قصاص ہے نہ کوئی دیت ہے، کسی قسم کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی ہے اپنی آنکھ کے ذریعے سے۔ اور اسی میں پھر حدیث آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطلع علی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان يفقعوا عینہ، کہ کوئی بھی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے بغیر ان کی اجازت کے تو ان کے لیے جائز ہوگا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان رجل اطلع علیک بغیر اذن فحذفته بحصاة ففقعت عینہ ما كان علیک من جناح، وہی بات یہ بھی آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہارے حالات کو دیکھنے کے لیے گھر میں جھانکنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور تم نے فحذفتہ یعنی کوئی کنکر پتھر لے کے اس کو مار دیا، نشانہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہ اگر آنکھ پھوٹ جائے تو تم پہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، تو یہاں تک کہہ دیا گیا۔ میں نے ایک قانون دان تھے ہمارے ساتھی قانون کے، ان کو یہ حدیث بتائی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ بھی ہے، میں کہا جی ہاں یہ بھی ہے، ہماری شریعت نے کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو بتایا ہے کہ انسان نے کیسا رہنا سہنا ہے، کوئی جانور نہیں ہے بلکہ وہ انسان ہے، تو انسانوں کی طرح رہنا ہے، جانوروں کی طرح نہیں رہنا ہے۔ اور یہ حدیث بھی آتی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور کوئی ایک چیز جو لے کر اپنی کمر کو سر کو کھجا رہے تھے کسی کنگھی سے یا کسی بھی چیز سے، تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسی طرح جھانکنے کی کوشش کی، دروازے میں سے، دروازے ظاہر ہے کہ اتنے کوئی ایسے آج کل کے تو نہیں ہوتے تھے اتنے زبردست بنے ہوئے ہوں، تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اس کے لیے کہ اعلم انک تنظر لطعنت به فی عینک، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو جھانک رہا ہے میرے گھر میں تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا، آنکھ پہ مارتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اس نے کی اجازت لینا اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان کی نظر کسی چیز پر نہ پڑے جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ کتنی اس کے بارے میں سختی کی گئی، اور یہاں تک یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی آنکھ پھوڑنا بھی تمہارے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح استئذان کے احکام میں، اس کے آداب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی کے گھر جائیں گے تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، 3 دفعہ بس، اس سے زیادہ نہیں، دروازہ توڑنا نہیں ہے، دروازے کی کوئی چیز اکھاڑنی نہیں ہے، صرف اجازت مانگنی ہے آپ نے تو کھٹکھٹانا ہے 3 دفعہ۔ اور اسی کے لیے فرمایا گیا کہ وہ پہلی جو ہوگی کھٹکھٹاہٹ جو آپ نے وہ ہے کہ وہ سن لیں کہ باہر کوئی ہے، دوسرا اس لیے ہوگا کہ وہ تیار ہو جائیں دیکھنے کے لیے، بھیجیں کے لیے کسی کو کہ جائے دیکھے، تیسری چیز یہ ہوگی کہ پھر وہ اس کو اجازت دینے کے لیے، تو اسے 3 دفعہ کہا گیا۔ اور یہی پھر سلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جیسے کہ اس سے چھوٹے گھر ہوتے تھے، گھر کے سامنے ہی ظاہر ہے کہ کمرہ ہے، ساتھ ہی دروازے کے ساتھ ہی کمرہ ہے، تو سلام کے بارے میں کہا گیا
کہ وہ 3 دفعہ سلام کرے گا، یہی اس کے لیے اجازت کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، کہ اگر کسی کو 3 دفعہ اس نے اجازت مانگی، 3 دفعہ السلام علیکم کہا، کسی نے جواب نہیں دیا تو جائے، واپس لوٹ جائے۔ ضروری نہیں کہ وہیں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے کہ یہیں پہ میں نے دھرنا دینا ہے، تو یہ دھرنے دینے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو یہ ہے، دیکھیے یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اب کوئی شخص نہیں ہے گھر میں، خواتین ہیں یا بچے ہیں یا کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں لازمی طور پر میں تو آج مل کے ہی جاؤں گا، یہ غلط بات ہے، اسی لیے منع کر دیا گیا۔ اب آئیے ہمارے اس معاملے میں بھی کہ ہم موبائل پہ بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو مسلسل اس کو جب تک کہ وہ اٹھا نہ لے یا جب تک کہ وہ بند نہ کر دے ہم نہیں چھوڑتے اس کو، اور اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب آدمی نماز میں ہو تو جی گھنٹیاں بج رہی ہیں، باہر سے بیرونی ملک سے ہو، چلیے ان کے لیے تو عذر ہے کہ ان کے یہاں وقت کیا ہے، جو پاکستان میں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے، یعنی کتنا تعجب ہے کہ میں جمعے کی نماز پہ کھڑا ہوں، خطبے دینے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوں اور وہ گھنٹی بج رہی ہے، یعنی اس کو جو فون کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ وقت کیا ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے، اور اس وقت بھی وہ فون شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط، فون کے بارے میں الگ سے لوگوں نے اس بارے میں باتیں کی ہیں کہ اس کے بھی آداب ہیں، خاص طور پہ آج کل کے اس موبائل فون کو استعمال کرنے کے بھی بہت سے آداب ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ وقت دیکھا جائے کس وقت کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اب آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ گھنٹی بجا دی بس کافی ہے، اس لیے کہ اب آپ کا نمبر جو ہے اس کے موبائل پہ آ گیا، وہ چاہے گا تو آپ سے بات کر لے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا، تو یہ اس کی مرضی ہے، آپ کا نہیں ہے کہ نہیں اس نے کیوں نہیں سنی میری بات، نہیں، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اسی طرح پھر استئذان کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنا تعارف کرایا جائے، کوئی پوچھے اندر سے، مرد ہو یا خاتون ہو، بھائی کون ہے، کون صاحب آئے ہیں، تو اپنا تعارف کرائے کہ میں فلاں ہوں، یہ نہ کہے کہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، وہ تو کسی جانور کی آواز ہوتی ہے، تو وہ انسان میں نہیں کرتا، تو اسی لیے پھر اس کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے والد صاحب پہ بہت قرضہ تھا، اس سلسلے میں میں نے بات کرنی تھی، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کہ من ذا، کون ہے یہ، تو میں نے کہا کہ انا، میں ہوں، میں کہا انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا، یہ کیا بات ہوئی، انا سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو جیسے یہاں پر ہوتا ہے کہ فون کرنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، بھئی تم میرے گھر میں آئے ہو، تم وہ بتاؤ، اپنا تعارف کراؤ کہ میں کراؤں اپنا، کہ یہ آپ صاحب کون ہیں آپ؟ میں کہا آپ نے کس نے فون کیا ہے، کس سے بات کرنی ہے آپ بتائیے۔ اسی طرح جو شخص آتا ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کون ہیں، بھئی آپ میرے گھر پہ آئے ہیں، آپ مجھے فون کر رہے ہیں، اپنا تعارف کرائیں پہلے، پھر آپ پوچھیں کہ آپ کون ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے ہمیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے پہلا تعارف کرانا ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پسند نہیں کیا، اسی لیے آپ نے کہا کہ انا، یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہ کہ اپنا نام بتاؤ، تم کون ہو۔ اور اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ایک رات میں نکلا گھر سے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، چاند کی روشنی تھی اس میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک دم آپ نے پھر مجھے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ من ھذا، کون ہے یہ، سارے تاریکی تھی، نہیں پہچان سکتا انسان، تو انہوں نے یہی کہا کہ ابو ذر، کہ میں ابو ذر ہوں، تو فوراً پہچان ہو گئی، اگر وہ بھی کہتے کہ میں ہوں تو کیسے پہچانتے؟ تو اسی لیے اس کا ادب یہی ہے کہ انسان اپنا پہلے تعارف کرائے، اور قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ ادب بھی ہے کہ اگر کوئی نہ ہو فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر وہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا،
تو پھر یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، مت جاؤ اندر کہ کوئی سن ہی نہیں رہا، میں خود ہی چلا جاتا ہوں اندر. نہیں، آپ نہیں جا سکتے. اسی جیسے قرآن نے کہا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. تو چاہے کوئی بھی حالت ہو، حتیٰ کہ گھر خالی گھر بھی ہو، آپ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی کا گھر ہے. وہ خالی بھی ہے تو آپ پر ایک کم از کم جائیں گے تو ایک الزام تو لگ سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے تھے، آپ نے کوئی چیز چوری کر لی تھی، آپ نے کوئی چیز خراب کر دی تھی، آپ پر الزام لگے گا. تو اس میں کتنی حکمتیں ہیں اس بات میں، تو اسی لیے منع کر دیا. اسی طرح ادب الاستئذان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دروازہ توڑنا نہیں ہے کہ دروازہ ہی توڑ دیں آپ، نہیں، بڑے آرام سے اس کو کھٹکھٹانا ہے. یا آج کل تو وہ کال بیل لگی ہوتی ہے وہ ہے، تو بعض لوگ تو ہیں کہ وہ بجائی تو پتہ چل گیا اندر کہ ہاں کوئی باہر ہے، کئی اس کے اوپر بیٹھ ہی جاتے ہیں کہ وہ بجتی ہی رہتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ شاید ڈسکنیکٹ ہی ہو جائے. تو یہ نہیں دیکھتے، بس ایک دفعہ آپ نے بجا دی بس کافی ہے. دوسری اور 3 دفعہ کی اجازت ہے آپ کو، 3 دفعہ بجائیں گے بس، اس سے زیادہ نہیں. تو اگر کوئی آتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے، بلاتا ہے، اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں یہ حدیث لائے ہیں کہ کانت ابواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقرع بالاظافیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے ناخنوں سے کھٹکھٹائے جاتے تھے. ناخن سے، مکے سے نہیں کہ اسے مکہ مارو زور سے، نہیں، بلکہ اسی طرح آہستہ سے، تھوڑی سی آواز پہنچ گئی کافی ہے، سن لیں گے گھر والے. تو حافظ ابن حجر بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا مبالغہ تھا ادب میں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے، اور دوسرا یہی ادب کہ استئذان میں کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. کوئی آرام کر رہا ہے تو سن لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلے جائیں گے. تو لہذا یہی ہے کہ اس کو پھر اس طرح ہی کھٹکھٹایا جائے کہ آواز پہنچ جائے بس، یا اتنی گھنٹی بجائی جائے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی باہر ہے. یا اور اس میں اگر کوئی وہاں پہ وہ مائک لگا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کی آواز چلی جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرا دیا جائے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنی زور سے کھٹکھٹانا کرنا، یہ بات بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح پھر یہ بھی ہے اس میں کہ اگر کسی کو جیسے بلایا جاتا ہے، کسی کو دعوت دی جاتی ہے، کسی کی طرف کوئی شخص بھیجا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے اجازت مل گئی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے تم جاؤ میں پہلے اجازت لے لوں، نہیں، آپ کو NOC کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ جب یہ لینے والا آیا ہے یا آپ کو دعوت دی گئی ہے آ جائیے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں. اس میں بھی ہمیں سنن ابی داؤد کی روایت ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ رسول الرجل الی الرجل اذنہ، کہ کسی کو جب بھیجا گیا ہے بلانے کے لیے تو یہی اس کا جو بلانا ہے، یہی اس کی اجازت ہے، یہ اجازت ہے، یہی پھر اس کے لیے کافی ہوگی کہ اس کو اجازت مل گئی ہے. اور اسی طرح آداب میں یہ بھی شامل ہے، نوٹ کرتے جائیے، اس لیے کہ یہ عملی چیزیں ہیں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی جن بھوت آئیں گے وہ کریں گے. تو ہمارے گھروں سے یہ چیزیں خالی ہوتی چلی جاتی ہیں. تو لہذا پھر یہی ہے کہ اس میں وہ یہ ہے کہ جب آدمی جیسے جاتا ہے تو اجازت لیتا ہے، اسی طرح جب وہ گھر سے نکلتا ہے، اس گھر سے جا رہا ہوتا ہے، تب بھی اجازت لے کے جائے، اجازت لے کر جائے کہ میں اجازت چاہتا ہوں، میں اب جا رہا ہوں. یہ بھی انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا زار احدکم اخاہ فجلس عنده فلا يقومن حتى تستأذنه، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے کسی کے گھر جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لے. اس طرح چپکے سے نکل جانا تو اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز تو نہیں اٹھا کے لے گیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر گیا یہاں سے جو جلدی سے نکل گیا، نہیں. تو آپ اجازت لے کے نکلیں تاکہ اس کو بھی یہ معلوم ہو کہ جو شخص گیا ہے وہ کچھ لے کر نہیں گیا، اسی طرح خالی ہاتھ گیا ہے جیسے آیا تھا. اسی طرح
انہی آداب میں یہ ادب بھی شامل ہے کہ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں پہ بھی وہی تزکیہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں مل سکتا، واپس چلے جاؤ، تو پھر واپس چلے جاؤ، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی احتجاج شروع کر دیں، نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں ملنا چاہتا، اس کا حق ہے، تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا، یہ ہے اصل چیز کہ آپ اس کی معذرت کو قبول کر لیجئے، وہ بتائے نہ بتائے اس کا معاملہ ہے، بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بتاتا تب بھی قرآن نے یہی کہا اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، کہا گیا واپس لوٹ جاؤ چلے جاؤ، تو اسی لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے بتایا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں، مجھ سے ملا ہی نہیں، چلا گیا، تو یہ چیزیں غلط بات ہیں۔ تو اسی لیے پھر قرآن کریم کا جو تزکیہ قرآنیہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس پہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا، بلکہ اس کا عذر قبول کر کے آپ نے واپس نکل جانا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقِفَنَّ عَلَىٰ بَابِ قَوْمٍ رَدُّوكَ عَنْ بَابِهِمْ، ان لوگوں کے جنہوں نے تمہیں اپنے گھر سے دور کر دیا ہے یا تمہیں واپس کر دیا، وہاں مت کھڑے رہو، پھر کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کہ پھر کھڑے رہو کہ پتہ نہیں دوبارہ شاید بلا لیں کر لیں، نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَاجَاتٌ وَلَهُمْ أَشْغَالٌ وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ، کہ لوگوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے کام ہیں، اپنی مسائل ہیں، اس کے لیے ہیں، اور پھر تمہیں چاہیے کہ عذر تلاش کرو۔ اور امام مالک یہی فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے عذر بیان کرے، نہیں بیان کرے گا، کوئی چیز وہ نہیں بیان کر سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی لازمی ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری عمر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوتا ہے، لیکن جب مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ ارجع، جاؤ واپس چلے جاؤ، تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس شخص کا عذر ہو سکتا ہے، اس کی مصروفیت ہو سکتی ہے، وہ نہیں ملنا چاہتا، تو آپ واپس چلے جائیں، اصرار نہ کریں۔ اسی طرح جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ ملنے کے اوقات کا تعین کرنا۔ اب تو آسان ہے، آپ موبائل پہ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کس وقت مل سکتا ہوں، کون سا وقت مناسب ہوگا کہ میں آپ سے مل سکوں۔ اس سے اچھا تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور بعض لوگ کہ وہ پہلے میسج کرتے ہیں کہ کون سا وقت مناسب ہوگا جو میں آپ سے بات کر سکوں، حتیٰ کہ بات کرنے کے لیے بھی وقت مناسب ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آرام کر رہا ہے یا نماز میں ہے یا اپنی کسی مصروفیت میں ہے، آپ فوراً کھڑکا دیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ ملنے کے اوقات بھی معلوم ہونے چاہیے، یا اگر کوئی جاتا بھی ہے تو ایسے وقت میں جائے کہ جب معلوم ہو کہ یہ وقت جو ہے نہ تو آرام کرنے کا وقت ہے، نہ ہی کھانے کا وقت ہے، نہ نماز کا وقت ہے، تو اس وقت وہ جا سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمیں قرآن کریم نے کیا فرمایا۔ سورہ نور میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ ایمان والو اجازت، لیستأذنکم، تم سے اجازت لیں۔ کون لے؟ پہلے تو وہ ہے کہ الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، آج کل ملازمین کہہ لیجئے، اور وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، بڑے ہیں لیکن بالغ نہیں ہوئے ہیں۔ کب اجازت لیں؟ سب چیز بتائی جا رہی ہے 3 اوقات میں۔ 3 اوقات ہیں کہ جس میں ان کو اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں، بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر کی بات نہیں ہو رہی، اب یہ بیڈ روم کی بات آ گئی، اجازت لیں۔ تو اسی لیے فرمائے کہ 3 اوقات بتا دیے کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، یہ وقت بھی نیند کا وقت ہے، آرام کر رہا ہے، کچھ کس حالت میں ہے، کیسی کپڑے ہیں، کس طرح ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور پھر ظہر کے بعد جب تم قیلولہ کرتے ہو، تو اس وقت بھی انسان ظاہر ہے کہ اپنی انداز میں ہوتا ہے، اپنے لباس میں، جو بھی اس کا لباس ہوتا ہے سونے کا، اس میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اجازت لے کے جانا ہے۔ یہ سکھانا ہوگا بچوں کو
بڑے تو سمجھیں یا نہ سمجھیں، خاص طور پہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے، اور بچے کو آپ سمجھا دیں تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اڑ جائے کہ نہیں میں نہیں اجازت لیتا، نہیں، وہ بھی آپ کو صرف سکھانا ہے، اس کو بتا دیں۔ تو اسی لیے پھر یہی کہا گیا ہے۔ تیسری چیز وقت بتایا وہ من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یا اس لیے کہ اب تو عشاء کی نماز کے بعد تو ہم پتہ نہیں کب تک جو ہے یا تو وہ موبائل دیکھتے ہیں یا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، یہ میچز بھی تو رات کو ہی ہوتے ہیں اب، تو وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل معلوم یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے، اسی لیے قرآن یہی کہہ رہا ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وقت بھی اس لیے کہ وہ سونے کا وقت آ گیا، صبح اٹھنا بھی ہے، لیکن ہم تو 12 بجے سے پہلے سوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی چیز بتا دی کہ یہ قرآن کا ادب بھی معلوم ہو گیا کہ وقت جو ہے وہ یہ وہ وقت ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ وہ 3 ایسے اوقات ہیں جو کہ پردے کے اوقات ہیں، انسان کو بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اب اس کے بعد نہ تم پر نہ ان پر کسی قسم کو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت تو نہیں پڑا سوتا رہتا ہے انسان، یہ 3 اوقات بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے جو آرام کے اوقات ہیں، تو اسی لیے ان میں پھر بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، بچوں کو خاص طور پہ اس بات کا سکھایا جائے۔ اور ایک چیز جو بتا دی کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کثرت سے گھر میں آتے جاتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں، ملازمین ہیں، بچے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہ گھر میں کام کاج کرتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، اسی لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں آئیں، کمرے میں آئیں، داخل ہوں۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچانک کہی جائے اس کے لیے بھی حکم ہے، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ ہے کہ وہ اجازت لے کر چلیں۔ تو اسی لیے پھر ان کو طوافون علیکم جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ اسی لیے کہ جو خدمت کرنے والے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے ہیں، گھر میں اور دوسرے کام کاج کے لیے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ 3 اوقات بتا دیے ہیں کہ اس میں وہ خیال رکھیں کہ بغیر اجازت داخل نہیں ہونا۔ اگلی آیت جو فرمائی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب یہ بچے بھی بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اجازت لیں جیسے کہ ان سے پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ تو یعنی بڑوں کے لیے تو ہے ہی لازمی ہے کہ وہ اجازت لے کے داخل ہوں، لیکن بچے ہیں یا چھوٹے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 اوقات آرام کے اوقات ہیں، قیلولہ بھی ہو یا لیلولہ ہو۔ سمجھ گیا لیلولہ کیا ہوتا ہے؟ جی، جو سو رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، نیند میں ہے نا اس وقت۔ تو لیلولہ سے مراد وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا اپنا بنایا ہوا لفظ ہے، عربی میں نہیں ملے گا آپ کو کہیں، جی ہاں، تو اس سے مراد وہ رات کا آرام ہے، جیسے قیلولہ ہے، اسی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے، پھر فجر سے پہلے کا وقت ہے، جو کہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کو بتا دیا ہے کہ اس طرح تم اگر اجازت لے کے جاؤ گے تو تمہارے لیے جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جو محارم ہیں، محارم جو خاص طور پہ خواتین ہیں، اس میں والدہ بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، یہ تمام وہ ہیں جو سب محارم ہیں ایک انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے۔ اب یہاں پر کیا اجازت کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اسلام نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ اس میں بھی اجازت کی ضرورت ہے، کہ ان کے کسی کمرے میں جانا، بیڈ روم میں جانا یا گھر میں جانا، اس لیے کہ ہمارا جو تصور تھا، ہمارا جو عرف ہے خاص طور پہ مسلمانوں کا، یہاں پر بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے ہی گھر میں مرد آتے تھے یا بڑے آتے تھے، بزرگ آتے تھے، تو گھر کی خواتین جلدی سے اپنے اپنے دوپٹے اوڑھنیاں اوڑھ لیتی تھیں، اپنے سینوں پہ ڈھانپ لیتی تھیں اور آرام سے یعنی ایک طرح سے اچھے باادب ہو جاتی تھیں۔ تو یہ ایک اچھا ایک کلچر ہے اگر یہ، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اس کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا کہ اجازت لینی ہے، اگر ان کی کسی بھی کمرے میں جانا ہے یا گھر میں جانا ہے تو اس طرح نہیں چلے جانا ہے فوراً۔ تو اس میں دیکھ لیجئے کہ حدیث جو آتی ہے، علقمہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو ادب المفرد میں بیان کیا ہے
ایک شخص آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کہ اس نے پوچھا کہ کیا اپنی والدہ کے کمرے میں جاتے ہوئے کیا میں اجازت لوں، اجازت لینی چاہیے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ما علی کل احیانہا تحب ان تراہا، کہ ہر حالت میں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ماں ہے تو ظاہر ایک خاتون ہے، تو یہ ہے کہ وہ ماں ہے اس لیے ہر وقت اس کے پاس چلے جاؤ گے، نہیں۔ جسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ استأذن علی امی، کہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے کیا میں اجازت مانگوں؟ تو قال ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، اگر تم اجازت نہیں لوگے تو وہ چیز ہو سکتا ہے نظر پڑ جائے جو تمہیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی ہیں، ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ کیا اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہوئے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لوں؟ کہا کہ ہاں اجازت لو، محرم ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں اجازت لو۔ دوبارہ پوچھا، کہا کہ ہاں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دو ہیں میری بہنیں جو میری پرورش میں ہیں، میں ان کی پرورش کرتا ہوں اور میں سب ان کی تمام ضرورت میں پورا کرتا ہوں، تو میں پھر بھی اجازت لوں؟ کہا کہ ہاں۔ کیا تم دیکھتے ہو ان کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ذرا سختی سے بات کی کہ کیوں اس طرح بار بار اصرار کر رہے ہو؟ تو تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اس میں، اور پھر یہی آیت پڑھی ہے، یہی بتا دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہے کہ بعض، جیسے کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اجازت لے، تو یہی کہا کہ اجازت کی ضرورت تو نہیں، لیکن ادب یہی ہے کہ لوگوں کو بتا دے کہ داخل ہو تو اذا تنحنح، یعنی کہ جیسے کر کے ذرا آدمی بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تو گھر والے چوکنا ہو جائیں گے کہ بزرگ آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسی لیے امام احمد کا بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ آتے تھے تو اپنے پاؤں یا اپنے چپل کو ذرا زور سے زمین پہ مارتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو کہ ہمیں قرآن نے بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان ائمہ کرام نے بتائے، کر کے دکھائے۔ وہ اسی لیے کہ گھروں کی پرائیویسی قائم رہے، گھر کے اندر جو آداب ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ پوری طرح قائم رہیں، اور پھر ہر شخص جو ہے وہ اس طرح جائے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے، کسی قسم کی کوئی غلط بات نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، تاکہ وہ کسی طور کی بھی کوئی غلط بات نہ دیکھ لیں، نہ سمجھ لیں۔ خاص طور پہ جو نیولی میرڈ لوگ ہیں، ان کے بیڈ روم ہیں، تو اس میں پھر بچے تو ظاہر بچے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو سکھا دیں گے، ان سے کہہ دیں کہ آپ پہلے ناک کریں، تو یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ اسی پہ ہی عمل کریں گے۔ اور یہی ایک جو دینی گھرانہ اور ایک بے دین گھرانے میں فرق یہی ہے کہ ایک دینی گھرانے میں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہے، اور ایک بے دین گھرانے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اسلام کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، دیندار رکھیں، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہو، تبھی ہم صحیح معنی میں اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو بالکل بے مہار چھوڑ دیں گے کہ نہیں جو کرنا ہے کرو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہی غلط بات ہے۔ تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ صرف نام کے مسلمان ہیں؟ نہیں، ہمیں عمل کا مسلمان بننا ہے۔ جب تک کہ عمل نہیں ہوگا قرآن و سنت پر، اس وقت تک کیا فائدہ؟ تو لہذا پھر یہ قرآن کو جو پڑھنا ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، جو تعلیم حاصل کی ہے، غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، سمجھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، دورہ قرآن کیا ہے، یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ آپ لوگ صحیح معنی میں قرآن کے عامل بن جائیں، صاحب القرآن بن جائیں، تو وہ اس کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہی کوشش ہونی چاہیے جو کہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھ سکتی ہیں۔ ایک بات صرف یہ بھی میں عرض کر دوں کہ گھروں کے بھی آداب ہیں کہ گھروں میں کیسے رکھنے، ایک اس میں یہی چیز ہے کہ گھروں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کتنی ہی خواتین یا مرد پوچھتے ہیں کہ مسائل بہت ہیں ہمارے گھر میں، لڑائی جھگڑا فساد گالم گلوچ، ہر شخص جو ہے وہ پوری طرح اس میں لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے کہ آپ کا گھر میں اور لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ کہ نہیں جو اپنے گھر ہے، نہیں اور بھی ہیں، وہ شیاطین ہیں جو تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنے گھر کو صاف نہیں کیا، گھر کو محفوظ نہیں کیا،
گھر میں کہیں تصویریں لگی ہیں، کہیں بت رکھے ہوئے ہیں، کہیں صلیب لٹک رہی ہے، کہیں اور کچھ رکھا ہوا ہے، تو یہ گھر صاف نہیں ہوا. یہ گھر شیاطین کی آماج گاہ بن جاتا ہے، جہاں پہ نہ داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے، نہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پہ شیاطین آتے ہیں جو آپ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں رہائش بھی رکھتے ہیں، اپنا ہوٹل بنا لیتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کہاں رحمتیں آئیں گی؟ اس گھر میں نہ رحمتیں آئیں گی، نہ برکتیں آئیں گی، نہ وہاں پہ آرام ہوگا، نہ سکون ہوگا، نہ امن و امان، کچھ نہیں ہوگا. وہاں صرف لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت ہوگی. تو بہرحال یہ بات میں نے دوسرے حوالے سے کہہ دی، اس لیے کہ یہ بھی تھا میرے پاس، لیکن اب وقت نہیں ہے. کوئی جو سوالات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں.